اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب کی سرزمین پر یہودی اسلام کے شدید، منظم اور تجربہ کار دشمن تھے۔ یہودیوں نے اسلام کے خلاف ہر سازش میں بھرپور کردار ادا کیا، یہاں تک کہ غزوہ احزاب میں بھی یہودیوں کا بہت بڑا کردار رہا اسلام کے خلاف۔ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کی اسلام کے خلاف، اور اسلام کے خلاف سرگرم دیگر قبائل کی بھی ہر ممکنہ مدد کی۔ مدینہ کے علاقوں سے نکالے جانے کے بعد بہت سارے یہودی جا کر خیبر میں پناہ گزین ہو گئے۔ اہل خیبر نے فدق کے یہودیوں سے بھی معاہدے کر رکھے تھے اسلام کے خلاف، اور خیبر کے یہودیوں نے بنی غطفان کی بھی پوری مدد کر رکھی تھی۔ 5 ہجری صلح حدیبیہ کی وجہ سے بہت سارے مشرکین اس بات کے پابند ہو گئے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اسلام کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ صلح حدیبیہ کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو یہودیوں سے نبرد آزما ہونے کا موقع مل گیا۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی سازش کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم کے آخر میں یہودیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کا پیچھا کیا جائے اور ان کا کلہ کما کر دیا جائے۔ ماہ محرم کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہمراہ 1600 اصحاب کے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر وہ مقام ہے جو مدینہ سے تقریباً 150 سے 200 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ مقام خیبر کے گرد بہت سارے مقام ایسے تھے جہاں پر یہودیوں کے چھوٹے بڑے قلعے موجود تھے، جہاں سے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ روانگی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا قائم مقام حضرت صباح بن عرفت انصاری کو مقرر کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے، وہاں ان کے بہت سارے قلعے تھے۔ یہودی ان قلعوں میں بہت سارا دفاعی سامان رکھتے تھے۔ کسی قلعے میں انہوں نے مال و اسباب رکھا ہوا تھا، اور کسی ایک قلعے میں انہوں نے اسلحہ جمع کر کے رکھا ہوا تھا، اور کسی قلعے میں انہوں نے اپنے بچوں کو پناہ میں رکھا ہوا تھا۔ اور ان قلعوں کے اوپر بہت سارے تیر انداز مقرر تھے، جن کو یہ حکم تھا کہ خطرہ محسوس کرتے ہی وہ تیروں کی بارش کر دیں۔ جنگی کیفیت کے دوران یہ قلعے دن کو بند رہتے تھے، رات کے وقت اشیاء کا تبادلہ ہوتا اور لوگ ایک قلعے سے دوسرے قلعے میں منتقل ہو سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے ہمراہ کوشش کر کے 5 قلعوں کو فتح کر لیا۔ ان قلعوں کو فتح کرنے کے دوران کافی تصادم بھی ہوا اور کافی سارے مجاہدین شہید اور زخمی بھی ہوئے۔ تقریباً 4-5 یہودیوں کے قلعے فتح ہو جانے کے بعد سارے یہودی 2 قلعوں میں محصور ہو گئے، اور وہ مرکزی قلعے تھے اور مضبوط دفاعی حصار رکھتے تھے۔ ان قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ کموس تھا، جو کہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود تھا۔ دفاعی اعتبار سے یہودیوں کے لیے قلعہ کموس ایک مضبوط پناہ گاہ ثابت ہوا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کی قیادت میں چھوٹی چھوٹی کمک بھیجی، لیکن مکمل کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ اس جنگ کے دوران مجاہدین کی تعداد تقریباً 1600 کے قریب تھی، اور جبکہ یہودیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ یہودیوں کے پاس قلعے تھے، اور قلعے میں ان کے پاس اسلحہ اور خوراک موجود تھی۔ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ دن گزرنے کے باوجود بھی یہودیوں کا اہم قلعہ فتح نہیں ہو پایا۔ قلعہ کموس کو فتح کرنے سے پہلے 5 قلعے فتح ہوئے، اور ان 5 قلعوں کو فتح کرنے کے لیے تقریباً 50 مسلمان زخمی ہوئے اور 1 مسلمان شہید بھی ہوا۔ لیکن اس مرکزی قلعے کو فتح کرنا زیادہ مشکل ثابت ہوا۔ تقریباً محاصرے کے 40ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو جمع کر کے خطاب کیا اور ان کو خوشخبری دی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ خوشخبری سن کر مجاہدین بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن جب مجاہدین قلعہ کموس پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا بھیجا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا پہلے سے معلوم تھا کہ حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جنگ کے لیے روانہ کیا۔ جب حضرت علی قلعے کے قریب پہنچے، اس دوران مرحب کا بھائی حضرت علی کے مد مقابل آیا اور مقابلے کے دوران مارا گیا۔ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے مرحب قلعے سے باہر نکلا اور حضرت علی کے مد مقابل ہوا۔ حضرت علی اور مرحب کے درمیان کافی دیر تک شدید لڑائی رہی۔ اس لڑائی کے دوران مرحب کے سر پر حضرت علی کی تلوار سے ضرب لگی، جس سے اس کی ہلاکت ہو گئی۔ مرحب کی ہلاکت کے بعد اس کے گرد ساتھی بھی بھاگ گئے، یہاں تک کہ حضرت علی قلعے کے دروازے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اور اس دوران حضرت علی قلعے کا اہم دروازہ توڑنے کے بعد خندق کو پر کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد
باقی مسلمانوں کو خندق کراس کرنے کا اہم موقع مل گیا۔ مجاہدین خندق کراس کرنے کے بعد قلعے میں داخل ہوئے اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اس مہم کے دوران تقریباً 14 یا 19 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ یہودیوں کے 90 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ اس جنگ کے دوران مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ کافی سارے بچے، خواتین اور مرد قیدی ہوئے، بہت سارے جانور مال غنیمت کے طور پہ ہاتھ آئے، بہت سارا جنگی سامان ہاتھ آیا جو کہ پہلے کی نسبت زیادہ تھا۔ اسی دوران حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، جو کہ یہودیوں کے ایک سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ اس دوران بہت سارے یہودیوں نے خیبر میں رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، لیکن مشروط انداز پہ۔ ان کے لیے جزیہ مقرر کیا گیا اور وقت آنے پر یہودیوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے خبردار بھی کر دیا گیا۔ خیبر کی مکمل فتح کے بعد تقریباً 1.5 ماہ مدینہ سے باہر رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے پہلے یا دوسرے عشرے میں مدینہ واپس پہنچ گئے۔ عرب میں مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے 2 بڑے مرکز تھے۔ پہلا مرکز مکہ میں تھا اور دوسرا مرکز خیبر میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب حکمت عملی کے ذریعے سازشوں کے بڑے مرکز مکہ والوں کو صلح حدیبیہ کے ذریعے جکڑ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سازش کے دوسرے بڑے مرکز خیبر کو بھی فتح کر لیا۔ فتح خیبر کے بعد اب مسلمانوں کے مد مقابل کوئی بھی بڑا قبیلہ یا کوئی بھی بڑا دشمن عرب کی زمین پر موجود نہیں تھا۔ اس دوران مسلمانوں کے پاس افرادی قوت بھی کافی حد تک جمع ہو چکی تھی، مال غنیمت بھی کافی حد تک جمع ہو چکا تھا، جنگی ساز و سامان بھی کافی حد تک اکٹھا ہوا، یہاں تک کہ ریاست مدینہ واضح طور پر نقشے میں نظر آنا شروع ہو گئی۔ ماہ ربیع الاول 7 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کو فتح کرنے کے بعد جب مدینہ پہنچے، تقریباً اسی ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے۔ ان خطوط کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو اسلام کی طرف دعوت کا پیغام بھیجا۔ تقریباً مختلف حکومتوں کی جانب خطوط بھیجے اور مختلف علاقوں کی جانب وفود بھیجے، جن کا مقصد لوگوں تک اسلام کی دعوت حق پہنچانا تھا۔ اسلام کو علاقائی قوت سے ایک عالمی قوت بنانے میں ان خطوط کا جتنا اہم کردار ہے، اس کو سادہ سے الفاظ میں بیان کرنا شاید ممکن نہیں۔ ان خطوط کو پڑھے بغیر اسلام کی تاریخ کو مکمل سمجھ لینے کا دعویٰ کرنا شاید مکمل نہ ہو۔